کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کریں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے اور کانوں کے کچے لوگوں کو وقت ہی جواب دیتا ہے۔ سچ ہے، انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی ہنسا دیتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی بے تحاشا محبت دے کر سہارا بن جاتا ہے۔ یہی خوبصورتی ہے زندگی کی۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ خوش رہنے کے لیے خود کو بدلے۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہے۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ شیطان نے ایک دن فرعون کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا کون؟ شیطان نے کہا لعنت ہے تجھ پر کہ دعویٰ خدائی کا کرتا ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ دروازے پر کون ہے۔ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو آہستہ آہستہ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی ہے۔ دھوکے باز کی زبان میٹھی اور دل کڑوا ہوتا ہے۔ بس یوں سمجھ کر جیا کرے کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہے کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ گھر میں تو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ جو خوشیاں اللہ سے غافل کر دے، جو تعلق اللہ کو ہی بھلا دے، جو کام نماز تک چھڑوا دے، وہ کام، وہ خوشی، وہ تعلق دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دے، ورنہ صاف انکار کر دے۔ درمیانی راستے منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے قابل نہیں ہوتا۔ جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکے تو وقت گزرنے کے بعد لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو جنم دینے کے لیے، لیکن باپ پوری زندگی بچے کو دماغ میں رکھتا ہے بچے کی پرورش کے لیے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ لیتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کی جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی خاوند کی ہر تلخ بات برداشت کر سکتی ہے، سوائے گالی اور ہاتھ اٹھانے کے، کیونکہ اس کے بعد عورت مرد کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اپنی بیوی کی عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں رکھ سکتا۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو پلیز ڈسکس کریں، اسے بتائیں، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پھسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔
اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دے اور اسے ڈھونڈنے دے آپ سے بہتر۔ یقین کرے محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ نکاح کا مقصد ہے زنا سے پاک رہنا، زنا سے دور رہنا، گناہوں سے بچنا، لیکن کئی لوگ زنا کر کے لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن دو محبت کرنے والوں کے بیچ محبت لذت کا نام نہیں ہے بلکہ سکون اور پاکیزگی کا نام ہے جو صرف اور صرف نکاح سے ممکن ہے۔ جب احساس ہو جائے کہ جس نامحرم سے آپ کو محبت ہے وہ آپ کا محرم کبھی نہیں بن سکتا تو خدا کی رضا کی خاطر پیچھے ہٹ جانا چاہیے، تاکہ یوم قیامت کے دن جب رب جلال پوچھیں گے کہ اے بندے بتا تو نے میری خاطر اپنی کون سی پسندیدہ شے چھوڑی تھی تو ہمارا دامن خالی نہ ہو۔ غیر محرم کے معاملے میں عورت کا بد اخلاق ہونا ہی اچھا اخلاق ہے۔ لاکھوں حسین سامنے آئے بھی تو کیا، آنکھوں کو سی لیا ہے تمہیں دیکھنے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کرتا جا، میں تجھ کو دیا جاؤں گا۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک اور نہ کرے بھی تو ٹھیک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے، صرف انسان ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتہ کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہے جن کی وجہ سے قیامت جیسا خوفناک دن بھی خوبصورت ہو جائے گا۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسے منافق دوست اور رشتہ دار سے بچائے۔ وقت کی رفتار کا دار و مدار آپ کی کیفیت پر ہوتا ہے۔ خوش ہو تو مدت بھی ایک لمحہ، اور اگر اداس ہو تو ایک ایک لمحہ مدت بن جاتا ہے۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی میں نہیں ہوتے، جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیے، روزانہ کچھ نہ کچھ اچھا یاد رکھیے اور کچھ برا بھول جائیے۔ بہت پیارے اور بہت نایاب ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کے پیچھے آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ کچھ سیپیاں دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن ان کے اندر موتی نہیں ہوتی، اسی طرح کچھ انسان بظاہر بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر خوبصورتی نہیں بلکہ منافقت ہوتی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بس سردی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ چاقو، خنجر اور تلوار لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ گہرا زخم دے گا، الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ خواہشات کا گھوڑا بے لگام ہو جائے تو اپنے ہی سوار کو گرا کر پیروں تلے رون ڈالتا ہے۔ زندگی میں ایک کلیاں بنا لے، کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بنے، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جائے تو چولہے میں جھونک دیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو راضی رکھنا منافق آدمی کا کام ہے۔ باضمیر بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ اگرچہ مختصر رہے لیکن مخلص رہے، کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ خود کو تباہ کرنے کا تیز ترین راستہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ سے بدتمیزی سے پیش آؤ۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا گراتا ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے عطا نہیں کی جاتی، نہ جوانی سدا قائم رہتی ہے، نہ روا، نہ شان و شوکت اور نہ ہی صحت، لہذا عجز و انکساری کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ غرور
لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی۔ کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجیے، پیڑ کے کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا جسم جل جائیں گے جب سر پہ نہ سایہ ہوگا۔ دوست چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر بناؤ، کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی ہے تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پہ غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین رحالت کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخر کار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ دولت اتنی کمائے کہ جب آپ بیمار ہو تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائے، وکیل کو نہیں۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا، یہ حسن اخلاقی نہیں بدترین منافقت ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دکھنے میں کیسے لگتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹتے ہیں اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ زندگی کی جنگ لڑتے ہوئے آپ کے اندر اتنی جرأت ضرور ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی لمحے انسانیت کے معیار سے نیچے نہ گریں۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ سب کو بانٹ کر آ رہا ہو۔ زندگی میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو لوگ جھاڑو لگاتے ہیں، ورنہ تو پوچھا لگانے والے کو میں نے ہمیشہ پیچھے ہی ہٹتے دیکھا ہے۔ لوگ جنازے کی نماز پڑھنے دوسرے ملکوں سے آتے ہیں، مگر فرض نماز پڑھنے محلے کے مسجد میں نہیں جاتے۔ جب انسان کے پاس عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چمٹی کو بھی بے وجہ نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ نگہبان مقرر ہو جائے گا اور صبح ہونے تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ لوگ آپ کے اندر آپ کا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی پریشانیوں سے، بدبختی سے، برے خاتمے اور دشمن کی حسد سے۔ مایوس ہونے والے اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اللہ کا حکم ہو تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بزدلی کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دوست پر جری ہونا اور دشمن کے سامنے جھک جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے کہ اگر